دفتن فائر کی ایک آواز گونجی اور مدھو کسی پتھر سے ٹھوکر کھا کر لڑکھڑائی، مگر میں نے اسے فوراً ہی سنبھال لیا۔ مدھو بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور اسے لے کر ایک بڑے پتھر کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ مدھو پتھر سے ٹیک لگا کر اپنے سانس پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے پتھر کی آڑ سے جھانک کر دیکھا، تقریباً 40 گز کے فاصلہ پر ایک آدمی ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس کی شکل تو ظاہر ہے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی ٹارچ کی روشنی کے پس منظر میں وہ خاصا طویل لگ رہا تھا۔ یا تو وہ احمق تھا کہ اس نے ٹارچ روشن کر رکھی تھی، یا اسے یقین تھا کہ وہ صرف اس چھوکریا کے پیچھے جا رہا ہے جس کی چیخ سنی گئی تھی، اور ظاہر ہے اسے یہ یقین بھی رہا ہوگا کہ وہ چھوکریا غیر مسلح ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہی ہے۔ میں نے پستول والا ہاتھ آگے نکال لیا اور نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ فائر کی آواز اور اس کے ساتھ ہی سناٹے میں اس آدمی کی چیخ بھی گونج گئی تھی۔ گولی غالباً اس کی ٹانگ میں لگی تھی۔ وہ نیچے گر گیا۔ ٹارچ بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر لڑکتی ہوئی دور جا کر رک گئی۔ وہ ابھی تک جل رہی تھی اور اس کی روشنی مخالف سمت میں تھی۔ میں نے مدھو کا ہاتھ پکڑا اور ایک بار پھر دوڑ لگا دی۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ چھوکریا اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جو مسلح تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح بے دھڑک ہو کر ہمارے پیچھے نہیں آ سکے گی۔ یہ گویا ہمارے لیے مہلت تھی، اور میں اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ دور نکل جانا چاہتا تھا۔ ٹیلوں پر اترتے چڑھتے ہوئے مدھو ایک بار پھر لڑکھڑانے لگی۔ اس کی وجہ سے مجھے چند سیکنڈ کے لیے رکنا پڑا۔ اب ہمارے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ آوازیں اس طرف سے آ رہی تھی جہاں اس پولیس والے کو گولی لگی تھی۔ اس کے دوسرے ساتھی محتاط ہو گئے تھے۔ یوں بھی وہ پولیس والے تھے، اور جب کسی ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو پولیس والے ضرورت سے زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں۔ اپنی زندگی داؤ پر کوئی نہیں لگاتا۔ ان کے اسی طرح محتاط ہو جانے سے ہمیں وہاں سے دور نکلنے کا موقع مل گیا۔ اگرچہ ابھی تک ہم لوگ خطرے کی حدود سے نہیں نکلے تھے، لیکن میرے خیال میں اب ہمیں اس طرح بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مدھو کی وجہ سے چند سیکنڈ رکنا پڑا اور پھر ہم تیز تیز چلنے لگے۔ میں نے اب بھی مدھو کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ آخرکار ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں نشیب میں شہر کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھی۔ میں ان روشنیوں کی طرف دیکھتے ہوئے اندازہ لگانے لگا کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، اور آخرکار ہوٹل ہلٹن کا نیون سائن دیکھ کر میں کچھ اندازہ لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ شکتی جب ہمیں لے کر روانہ ہوا تھا تو امید بوند تک پہنچنے کے لیے ہمیں شہر کے بعض بارونق علاقوں میں سے گزرنا پڑا تھا، جبکہ دیوان اودے سنگھ کے بنگلے پر حملے اور بانوٹ کے پکڑے جانے کے بعد شہر میں جگہ جگہ چیکنگ شروع ہو گئی تھی۔ دیوان اودے سنگھ غالباً بہت زیادہ با اثر آدمی تھا۔ اس کے فون کرتے ہی پولیس کی پوری مشینری حرکت میں آ گئی تھی، جس کے نتیجے میں بانوٹ پکڑا گیا تھا، اور بھی بہت سے بے گناہ گرفت میں آئے ہوں گے۔ شکتی بھی ہمیں لینے کے بعد شہر کی طرف سے اس لیے نہیں نکلا تھا کہ کہیں در نہ لیے جائیں۔ وہ کار کو شہر کے نواح میں پہاڑیوں کے بیچ اس سڑک پر لے آیا تھا جو آگے جا کر احمد آباد کی طرف جانے والی سڑک سے جا ملتی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ موڑ تھا۔ یہاں سے ایک سڑک امید بون کی طرف جاتی تھی۔ شکتی اس طرف سے جانا چاہتا تھا، لیکن اس موڑ پر پولیس پارٹی کھڑی تھی۔ شکتی نے عقل مندی کی تھی کہ کار کی رفتار ہلکی کر کے ہمیں اترنے کا موقع دے دیا تھا، اور خود سیدھا پولیس کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا۔ وہاں ایک گولی چلی تھی اور کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ گولی کس نے چلائی تھی اور چیخا کون تھا۔ بہرحال یہ طے شدہ بات تھی کہ اگر وہ زندہ پولیس کے ہاتھ آیا تھا تو بھی اس کو بچانا بہت مشکل تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو، میں بھاگ نہیں جاؤں گی۔ مدھو کی آواز سن کر میرے خیال منتشر ہو گئے۔ مدھو کے منہ سے پہلی بار آواز نکلی تھی اور وہ نارمل لگ رہی تھی۔ اب اس کی سانس بھی معمول کے مطابق تھی۔ بھاگ تو نہیں جاؤ گی، لیکن کہیں گر پڑو گی۔ تمہیں لڑکھڑانے کی عادت پڑ گئی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم جو ہو میرے ساتھ مجھے سنبھالنے والے؟ اس نے جواب دیا، تو پھر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہنے دو۔ میں نے کہا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، ہلٹن ہوٹل کا نیون سائن نظر آ رہا ہے، ہمیں اس ہوٹل کے دوسری طرف جانا ہے، وہاں سے میں راستے کا صحیح تعین کر سکوں گا۔ میں نہیں سمجھ سکی تم پورا شہر پار کر کے کہاں جانا چاہتے ہو، جبکہ رتنا کا مکان یہاں سے زیادہ قریب ہے۔ مدھو نے کہا، اب ہم اس مکان کا رخ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ اس کی چابیوں کا رنگ بھاگ دوڑ میں کہیں گر گیا ہے، اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ شکتی پولیس کی حراست میں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پولیس کو اس مکان کے بارے میں بتا دے، اس لیے وہاں جانا اب خطرے سے خالی نہیں ہے۔ شکتی بہت مضبوط ہے، وہ جان دے دے گا مگر زبان نہیں کھولے گا۔ مدھو نے کہا، بالکل یہی الفاظ شکتی نے بانوٹ کے بارے میں کہے تھے۔ میں نے جواب دیا، لیکن اس نے زبان کھول دی۔
جس کی وجہ سے ہمیں اس کھولی سے بھاگنا پڑا۔ نہیں مدو، میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہوں۔ میرے اندر چلنے کی سکت نہیں رہی، لیکن ہم رات یہاں نہیں گزار سکتے۔ چلو میں تمہارے ساتھ ہوں، مدو نے کہا۔ میں ٹیلوں سے اتر کر نشیب میں چلنے لگا۔ تقریباً نصف میل آگے آبادی شروع ہوگی۔ ہم محتاط انداز میں اندھیری سڑکوں پر چلتے رہے۔ آدھی رات بیت چکی تھی۔ اس علاقے کی سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ یہاں رہتے ہوئے میں راستوں سے پوری طرح واقف ہو چکا تھا۔ ہلٹن ہوٹل سے بہت دور میں نے راستہ بدل دیا۔ اب ہمارا رخ کرشن بون کی طرف تھا۔ پنڈت بیرو کا بنگلہ اسی علاقے میں تھا۔ اس وقت ہم کشادہ سڑک کو پار کر رہے تھے۔ بائیں طرف سے آنے والی ایک کار قریب سے گزری تو ہم پوری طرح روشنی میں نہا گئے۔ میں نے مدو کے کان میں سرگوشی کی اور اس طرح لڑکھڑا کر چلنے لگا جیسے شراب کے نشے میں دھت ہوں۔ مدو نے مجھے سنبھال رکھا تھا۔ وہ کار ہمارے قریب سے گزر گئی، چند گز آگے جا کر رکی اور پھر ریورس گیئر میں پیچھے آتے ہوئی ہمارے قریب رک گئی۔ کار میں ایک ہی آدمی تھا جو اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کھڑکی سے گردن نکال کر مدو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کس شرابی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو؟ آؤ کار میں بیٹھو، میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ یہ میرا پتی ہے، زیادہ چڑھا گیا ہے، مدو نے جواب دیا۔ اسے کہیں سڑک پر ڈال دو، ہوش آئے گا تو خود ہی گھر پہنچ جائے گا۔ تم کار میں آ جاؤ سندری، اس شخص نے کہا، اور سندری نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا منہ نوچ لیا۔ ساتھ ہی اس کے منہ سے گندی گالیاں نکلنے لگیں۔ وہ شخص بدحواس ہو گیا اور پھر اسے بھاگنے ہی میں خیریت نظر آئی تھی۔ بھاگ گیا سالہ حرامی، مدو مخصوص انداز میں بڑبڑائی۔ کار کافی دور جا چکی تھی۔ ہم تیزی سے سڑک پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے اور پھر بنگلے تک پہنچنے میں ہمیں مزید 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ راستے میں ہم شکتی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ مدو بار بار شکتی کے بارے میں اس یقین کا اظہار کر رہی تھی کہ وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ تم شکتی کو کب سے جانتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہماری دوستی زیادہ پرانی نہیں ہے، لیکن میں نے اسے سمجھنے میں غلطی نہیں کی، مدو نے جواب دیا۔ میں چہرے ہی سے کسی کے بارے میں بہت کچھ جان لیتی ہوں اور میرے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ میرے بارے میں تمہارا کیا اندازہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم تو دنیا میں سب سے نرالے ہو، مدو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہر شخص میں کہیں نہ کہیں کوئی لچک ہوتی ہے، لیکن تم بے لوچ ہو۔ عورت تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے، اور عورت وہ ہستی ہے جو کسی بھی مرد کو ناک سے لکیریں نکلوانے پر مجبور کر سکتی ہے، مگر تم ان مردوں سے مختلف ہو۔ عورت کو اپنی کمزوری بنا لینے کے باوجود تم نے اسے اپنی مجبوری نہیں بنایا، کیونکہ تمہیں عورت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، وہ خود تمہارے پیچھے آتی ہے۔ میں دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ مدو کا تجزیہ بالکل درست تھا۔ اور کیا جانتی ہو میرے بارے میں نے پوچھا۔ تم اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے انتہا تک جا سکتے ہو، اور تمہیں اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ تمہیں اپنی کامیابی کے لیے کتنے آدمیوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور تم دوسروں سے کام لینا بھی خوب جانتے ہو، مدو نے جواب دیا۔ میرے بارے میں مدو کا یہ تجزیہ بھی بالکل درست تھا۔ اس سے میری اگرچہ زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے میرے اندر تک جھانک لیا تھا۔ تاہم مدو ابھی تک یہ نہیں جانتی تھی کہ میں یہ لڑائی کیوں لڑ رہا ہوں اور میرا اصل مقصد کیا تھا۔ شکتی نے اسے یہی بتایا تھا کہ ہم ناگراج کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ناگراج کے بارے میں سبھی لوگ جانتے تھے کہ اسے موت کے گھاٹ اتارنا عین کار ثواب ہے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے بیرو والے بنگلے کے گیٹ پر پہنچ گئے تھے۔ میں نے انٹرکام والا بٹن دبا دیا۔ اس وقت 1 بجنے والا تھا۔ رتنا کو معلوم تھا کہ میں اس کے مکان کی چابی لے گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ یہی سمجھ رہی ہو کہ میں وہاں چلا گیا ہوں گا اور اس وقت وہ دونوں سو رہی ہوں گی، مگر جب دوسری مرتبہ بٹن دبایا تو ڈیوائس کے ننھے اسپیکر پر سمترا کی آواز سنائی دی تھی۔ میری آواز سن کر وہ مطمئن ہو گئی۔ اس کا اطمینان اس طرح بھی ہو گیا ہوگا کہ اس نے اندر انٹرکام کے قریب لگی ہوئی ایک چھوٹی سی اسکرین پر میری صورت بھی دیکھ لی ہوگی۔ بیرو نے بنگلے کی حفاظت کا بہت عمدہ انتظام کر رکھا تھا۔ گیٹ کے 3 فٹ باہر کی طرف فرش باقی حصے سے بالکل مختلف تھا۔ 3 فٹ کے اس حصے پر کسی بھی جگہ قدم رکھتے ہی گیٹ پر نصب خفیہ کیمرہ آن ہو جاتا تھا، اور اندر انٹرکام کے قریب اسکرین اور بیرو کے کنٹرول روم میں ٹی وی پر گیٹ کے آس پاس کا منظر ابھر آتا تھا۔ کی ہلکی سی آواز ابھری اور گیٹ کھل گیا۔ میں مدو کے ساتھ اندر داخل ہو گیا، اور چند گز آگے بڑھ کر مدو نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گیٹ بند ہو چکا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ مدو نے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو مسخر کر لینے کی قوت رکھتا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بنگلہ بھی ایک ایسے ہی آدمی کا ہے جسے میں اپنی اس پراسرار قوت سے مسخر کر چکا ہوں۔ پنڈت بیرو نام ہے اس کا۔ اوہ! مدو کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ ظاہر ہے یہ نام اس کے لیے اجنبی نہیں تھا،
شکتی کے ساتھ رہتے ہوئے وہ بیرو کے بارے میں بھی بہت کچھ جان چکی تھی۔ برامدے والا دروازہ ہمیں کھلا ہوا ملا۔ اندر کی طرف سمترا کھڑی تھی۔ اس نے اسکرین پر گیٹ کے سامنے مدھو کو میرے ساتھ دیکھا ہوگا اور اب اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی تھی۔ سمترا نے مدھو کا نام تو ضرور سنا تھا مگر اس سے ملاقات پہلی بار ہو رہی تھی۔ یہ مدھو ہے، میں نے تعارف کرایا تو سمترا مسکرا دی۔ رتنا کہاں ہے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہ تو سو گئی، سمترا نے جواب دیا۔ جگا دوں؟ نہیں، رہنے دو، میں نے کہا۔ تم ہمارے لیے کافی یا چائے بنا دو، آج تو سمجھو کہ ہم موت کے منہ سے نکل کر آئے ہیں۔ میں پہلے چائے بنا لاؤں پھر تفصیل پوچھوں گی، سمترا کہتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ میں مدھو کے ساتھ ہال میں بیٹھ گیا۔ مدھو بڑی نڈال سی لگ رہی تھی۔ ہم ایک خوفناک مرحلے سے گزرے تھے۔ ٹیلوں پر بھاگتے ہوئے وہ بار بار ہانپ جاتی تھی اور پورا شہر ٹاپتے ہوئے آئے تھے۔ وہ یقیناً تھک گئی تھی اور میری حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی، ٹانگیں شل ہو رہی تھی۔ سمترا کافی بنا کر لے آئی اور اس نے ایک ایک کپ ہمارے سامنے رکھ دیا اور تیسرا خود لے لیا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا قصہ ہے؟ وہ سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں نے گرم گرم کافی کی ایک دو چسکیاں لی اور پھر اسے بتانے لگا کہ ہم پر کیا بیتی تھی۔ تمہارے خیال میں شکتی زبان بند رکھے گا؟ میرے خاموش ہونے پر سمترا نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ ویسے تو شکتی بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہے، لیکن کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی، میں نے جواب دیا۔ باتیں کرتے ہوئے میں نے مدھو کی طرف دیکھا۔ کافی کا کپ اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ اونگ رہی تھی۔ سمترا نے بھی اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے لیا۔ مدھو نے آنکھیں کھول دی۔ اس کمرے میں جا کر سو جاؤ، تمہیں نیند آ رہی ہے، سمترا نے کہا۔ اچھا، مدھو بڑبڑائی مگر اٹھنے کی بجائے صوفے پر ہی لمبی ہو گئی۔ سمترا نے میری طرف دیکھا۔ چھوڑ دو، میں نے کہا، تھکن سے تو میرا بھی برا حال ہو رہا ہے، تو پھر تم بھی سو جاؤ نا، باتیں صبح ہو جائیں گی، سمترا نے کہا۔ سمترا ٹھیک کہہ رہی تھی۔ تلخ اور اسٹرانگ کافی پینے کے باوجود میرے لیے آنکھیں کھلی رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کر کمرے میں آ گیا اور بستر پر گرتے ہی نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ میں اگلی روز دوپہر تک سوتا رہا۔ جب بیدار ہوا تو جسم ٹوٹتا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں کھلنے کے باوجود میں دیر تک بستر پر پڑا رہا اور پھر اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ پانی اگرچہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا مگر دیر تک شاور کے نیچے کھڑا رہا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ساری کسل مندی دور ہو گئی۔ سمترا، رتنا اور مدھو حال کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تم زندہ ہو؟ رتنا میری طرف دیکھ کر بولی۔ کئی مرتبہ تمہیں جگانے کی کوشش کی، اس طرح جھنجھوڑا کہ مردہ بھی آنکھیں کھول دیتا، لیکن تم مردوں سے بھی بازی لے گئے۔ اس وقت بڑے زور کی بھوک لگ رہی ہے، میں اور کوئی بات نہ بنا سکا۔ اگر 5 منٹ کے اندر اندر مجھے کھانے کو نہ ملا تو تم تینوں میں سے کسی ایک کو کھا جاؤں گا، میں نے کہا۔ سمترا کہکہا لگاتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی اور پھر واقعی 5 منٹ کے اندر اندر میرے سامنے ناشتہ رکھا ہوا تھا۔ اس دوران بیرو بھی آ گیا۔ اس وقت وہ خاصا چاقو چوبند اور حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ میں اس کی یہ کیفیت دیکھ کر چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اس سے پہلے تو وہ بے پناہ مایوسی کا شکار تھا۔ وہ میرے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بہت خوش ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تمہارے ذہن پر جو بوجھ تھا وہ اتر چکا ہے اور تم خاصے مطمئن نظر آ رہے ہو۔ ہاں، اب مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بیرو نے جواب دیا۔ میں نے ایک آدمی کا بندوبست کر لیا ہے جو ناگراج سے دور رکھے گا اور میری رکشا کرے گا۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا؟ میں اس کی بات پر چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ لیکن بہرحال وہ آدمی کون ہے اور تمہارا اس سے رابطہ کیسے ہوا؟ وہ بہت عرصہ پہلے میرے پاس آیا کرتا تھا۔ اسے بھی ناگراج سے شدید نفرت ہے، اس پر وشواس کیا جا سکتا ہے، بیرو نے جواب دیا۔ وہ ہے کون؟ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ دیوان اودے سنگھ، بیرو نے جواب دیا۔ میں اچھل پڑا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں نے اسے گھورا۔ میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم خود موت کے کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہو۔ دیوان اودے سنگھ قابل اعتماد آدمی ہے، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، بیرو نے کہا۔ اس وقت ہر وہ شخص تمہارا دشمن ہے جسے تمہاری دولت کے بارے میں علم ہے، میں نے کہا۔ دیوان اودے سنگھ بھی دوسروں کی طرح تمہاری دولت اڑانے کا منصوبہ بنا رہا ہے اور اس مقصد کے لیے اس نے امرت ٹھاکرے جیسے شخص کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں۔ کیا؟ بیرو کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ میرا خیال ہے سمترا نے تمہیں ابھی تک کچھ نہیں بتایا، میں نے کہا۔ نہیں، کوئی خاص بات؟ بیرو بولا۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اسے کل رات کے واقعات کے بارے میں بتانے لگا۔ کل رات میں نے خود دیوان اودے سنگھ کی باتیں سنی ہیں۔ وہ نہ صرف رجنی نامی کسی خوبصورت لڑکی کے ذریعے ناگراج کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ اس کا منصوبہ یہ ہے کہ ٹھاکرے کے ذریعے تم پر قابو پا لے اور پھر ٹھاکرے کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ لیکن لگتا ہے اب اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم نے اس کی یہ مشکل خود ہی حل کر دی ہے اور تمہاری باتوں سے میں نے اس نتیجے پر بھی پہنچا ہوں کہ
کہ تمہیں اب میری ضرورت نہیں۔ ایسی صورت میں بھی یہاں رہنا پسند نہیں کروں گا۔ میں رتنا اور مدھو کو لے کر آج شام ہی کو یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تم نہیں جا سکتے یہاں سے، بیرو نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے تھے۔ ایک تم ہی تو ہو جس پر میں آنکھیں بند کر کے وشواس کر سکتا ہوں۔ تم نہ ہوتے تو ناگراج اب تک مجھے ٹھکانے لگا چکا ہوتا۔ میری یہ عقل پر پتھر پڑ گئے تھے کہ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مجھے تم پر وشواس نہیں رہا تھا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، دراصل آدمی جب حد سے زیادہ مایوس ہو جاتا ہے تو اسے نادانی میں ایسی ہی حرکتیں سرزد ہونے لگتی ہیں، مگر اس وقت تم نے مجھے ایک بار پھر بچا لیا۔ تم نے اودے سنگھ سے رابطہ کیسے کیا تھا؟ فون پر؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر بھگوان کا شکر ہے کہ میں نے اسے اپنا پتہ نہیں بتایا تھا اور یہ کہا تھا کہ دوبارہ اس سے بات کروں گا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میں دراصل یہی جاننا چاہتا تھا کہ اس نے اودے سنگھ کو یہاں آنے کی دعوت تو نہیں دے دی تھی، مگر تم دیوان تک کیسے پہنچ گئے؟ بیرو نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ تم تو کئی دن سے شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے، جبکہ ایسی صورتحال میں مدہوش نہیں ہوش میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے کہا، اور پھر اسے ڈاکٹر شانتا سے ملاقات سے لے کر آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ بیلا نے کہا تھا کہ اگر مجھے اس کی پیشکش قبول ہو تو میں پیلس ہوٹل کے ہیڈ ویٹر نریش سے رابطہ کروں۔ وہ مجھے دیوان اودے سنگھ تک پہنچا دیتا اور اودے سنگھ مجھے بیلا یا ناگراج کے سامنے لے جاتا، لیکن میں اپنے طور پر ناگراج تک پہنچنا چاہتا تھا۔ نریش سے دیوان اودے سنگھ کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد میں اور شکتی گزشتہ رات 9 بجے اس کے بنگلے پر پہنچ گئے اور وہاں مجھے ان کی باتیں سننے کا موقع مل گیا۔ ان کی باتوں سے مجھے یہ پتہ چل گیا کہ ناگراج اور بیلا کہاں ہیں، اور دوسرے یہ انکشاف بھی ہوا کہ تمہاری دولت نے ان میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ ناگراج سے ان کی وفاداریاں مشکوک ہو چکی ہیں۔ ہر شخص تمہاری دولت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ ناگراج جیسے شخص کو بھی دھوکہ دینے کو تیار ہے۔ بیلا اور ناگراج کہاں ہیں؟ بیرو نے پوچھا۔ رانا پیلس میں، میں نے جواب دیا۔ کل رات میں، مدھو اور شکتی اس طرف جا رہے تھے کہ راستے میں پولیس سے ٹکراؤ ہو گیا۔ میں اور مدھو تو بچ نکلے، مگر شکتی پولیس کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ مجھے اس کی فکر ہے۔ رانا پیلس، بیرو کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ یہ ٹھاکر شمشیر سنگھ کا محل ہے، لیکن وہ خود آج کل یہاں نہیں ہے۔ بیلا اور ناگراج نے چھپنے کے لیے اس مرتبہ بہترین جگہ تلاش کی ہے۔ رانا پیلس میں کسی اجنبی کے لیے داخل ہونا آسان نہیں ہے، لیکن میں آج رات وہاں جاؤں گا۔ میں نے کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بیرو نے مجھے گورا۔ یہی سمجھ لو۔ میں مسکرا دیا۔ ناگراج کو اب میں زیادہ مہلت نہیں دینا چاہتا۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو میری ساری محنت رائے گاں جائے گی۔ سوچ لو، بیرو نے کہا۔ رانا پیلس بہت خطرناک جگہ ہے۔ اول تو کسی اجنبی کے لیے وہاں داخل ہونا ہی ممکن نہیں۔ اگر وہ داخل ہو بھی جائے تو زندہ واپس نہیں جا سکتا۔ میں وہاں جاؤں گا اور زندہ واپس آؤں گا۔ میں نے کہا، تو ٹھیک ہے۔ بیرو نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، میں بھگوان سے پرارتھنا کروں گا کہ وہ تمہاری رکشا کرے، مگر بھگوان ہر جگہ تو نہیں ہوتا، اس لیے میں تمہارے بھگوان کے بھروسے پر نہیں، اپنے اللہ کے بھروسے پر جاؤں گا۔ اور ہمارا خدا تمہارے بھگوان کی طرح نہیں کہ کسی جگہ ساتھ دینے سے انکار کر دے۔ ہمارا خدا ہر جگہ موجود ہے، آسمانوں پر بھی اور سمندر کی گہرائیوں میں بھی۔ مجھے اس کی ذات پر کامل بھروسہ ہے۔